السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر۔ تو آج ہم صبر پر تفصیلاً بات کریں گے، یعنی کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر، کہ آخر صبر ہے کیا اور یہ کیسے کیا جاتا ہے اور کن جگہوں پر کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو تمہارے چاہنے والے تمہارے سامنے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم کہو یا اللہ واٹ از دس، لیکن جو بھی ہو، ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ان پر تو یہ ہائے افسوس اس طرح کے کلمات نہیں کہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھ کو آزمائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ میں اتنے نیک عمل کر سکوں۔ بہرحال جو انسان تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے گا تم ویسا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ If someone slaps you, you can slap him back۔ آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہو۔ تو صبر کی مثال ایک ایسے کڑوے درخت کی مانند ہے جس کا پھل نہایت میٹھا ہوتا ہے، نہایت شیریں ہوتا ہے۔ صبر کے معنی اصل میں روکنا ہے، خود کو ہر چیز سے روکنا، صبر کرنا۔ صبر کسی مجبوری، بے کسی یا بے بسی کا یا انتقام نہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حوصلہ، ہمت اور عزم و استقامت سے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ایک بات بتاتے چلیں آپ کو، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے تو نہ ڈرے اور وہ نہ غم کھائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا الصبر والصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ۔ صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ، اگر کوئی مشکلات میں ہے، کوئی پریشان ہے تو اسے بھی صبر دلاؤ اور خود بھی صبر کرو۔ تو سورہ العصر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی پیروی کی تاکید کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کہ جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے، جو شخص صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے ہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ثابت قدم رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر جب بھی کوئی سختی آئے، کوئی بیماری آئے یا کوئی بھی رنج و غم، کوئی بھی تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کچھ خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں پر کبھی کبھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ صبر جمیل جس کو آ جاتا ہے نا، اس کی زندگی سنور جاتی ہے،
کیونکہ صبر جمیل میں انسان کبھی شکایت نہیں کرتا، بس ہر بات پر، ہر چیز پر صبر کرتا جاتا ہے، اور اس کا پھل اسے بہت اچھا ملتا ہے، بہت میٹھا، بہت شیریں ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، صبر نصف ہے، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر بخشائش کی چابی ہے۔ تو اس کے علاوہ تو ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے صبر پر۔ صحابہ کرام بھی بہت صابر تھے، انہوں نے اپنے وقتوں میں بہت صبر کیا ہے۔ ہماری تو یار تکلیفیں ہی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی، ان کے حساب سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں ہماری تکلیفیں، ہمیں اس وقت بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن جو ان کی تکالیف تھی نا وہ بہت زیادہ تھی اس وقت۔ ہماری تکلیفیں تو عموماً یہی ہوتی ہیں، فلاں نے میرا دل توڑ دیا، فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا، تو یا کسی کے ساتھ بہت برا کر جاتا ہے کوئی، یہ چیزیں۔ لیکن پہلے اس طرح کی تکلیفیں بہت معمولی سی ہوتی تھیں، پہلے کی تکلیفیں بہت سخت تھیں جن پر ہمارے صحابہ کرام نے صبر کیا تھا۔ تو انہوں نے کچھ یوں صبر کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی صبر کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسلام میں صحابہ کرام کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، پیشانی لپیٹ کر دھواں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیاسا بھی رکھا جاتا تھا، اتنی گرمی میں پیاسا رکھا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ انگارے جسم پر چربی سے پگھل کر ٹھنڈے ہو جاتے، پھر بھی انہوں نے اف تک نہ کیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، اور وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنے دین سے منہ نہیں پھیرا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا۔ ہمیں ان سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت صبر والے تھے، انہوں نے بھی بہت صبر کیا تھا اپنی زندگی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک، رہن سہن اور لباس نہایت سادہ تھے، کئی روز گھر میں چراغ اور آگ نہ جلتی، پھر بھی وہ صبر کرتے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ سے رہتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عظیم اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ویسے تو ہر نیکی انسان کے گزشتہ گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہے، لیکن صبر خاص طور پر انسان کے لیے اس کے ماضی کے گناہوں کا ازالہ بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان جب معاشرے میں صبر اور برداشت سے کام لینا شروع کر دیتا ہے نا، اور اس حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے، بہت اچھی گزرتی ہے۔ تو ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹا سا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم اسی لیے تو اس زندگی میں آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو اگر یہ ہم ایک عمل کر کے، صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان بن جاتے ہیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری تو زندگی ہی صبر جائے گی نا۔ تو یہ صبر جو ہے نا، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی صلہ بنتا ہے ہمارے لیے۔ صبر دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ صبر سے انسان کے اندر وہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے خالق و مخلوق دونوں کی نگاہوں میں باوقار اور محبوب بنا دیتے ہیں۔ انسان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابیوں کے لیے مطلوبہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ صبر انسان کے لیے سکون کا باعث بھی بنتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے، وہ تمام گھٹن حالات،
وہ تمام کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمت سے مقابلہ کرتے ہیں، واویلا نہیں مچاتے، سکون و اطمینان سے باوقار طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، جو صبر والے انسان ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبر حصول جنت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں سے جنت اور اپنی رضامندی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا صبر کے لیے جنت کی بشارت قطعی اور حتمی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النصر مع الصبر، اللہ تعالیٰ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساری دنیا ہی ہے، سمجھ لیں آپ، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بے شک یہ ساری کائنات بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جو یہ ساری دنیا بنانے والا مالک ہے، ساری دنیا کا رب ہے، تو وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس سے عزت بھی ملتی ہے جو صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہو۔ اسی لیے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ نہایت سخت قسم کے کاموں میں سے ہے۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک معاف کرنا اور صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے، لیکن اگر آپ یہ حوصلہ باندھ لیتے ہیں، آپ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے ہی فائدہ ہے اس میں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو صبر ہے نا، یہ ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ یہ جیسے کہ اگر کوئی تکلیف دینا ہمیں اور ہم اس پر چپ کر جائیں، صبر کر جائیں اس پر، تو یہ چیز ہمیں، جب انسان چپ کر جاتا ہے نا تو پھر وہ غم کسی کو نہیں سناتا، پھر وہ درد کسی کو نہیں سناتا، پھر وہ درد صرف اور صرف اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے، اس طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتے ساتھ ساتھ اسے تکلیفیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اسے تکلیف ملے، اسے درد ملے، تاکہ وہ اپنے رب کو جا کر سنائے اور وہ سکون حاصل کرے، اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ چیز محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ آئے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سکون ملنا شروع ہو جائے، اس کی عبادت میں سکون ملنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور بہترین یہی ہے، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ صبر کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے گا آپ کی زندگیوں میں کتنے بدلاؤ آئیں گے، کتنے چینج آئیں گے آپ لوگوں کی لائف میں، اور یہ کتنا بڑا چینج آئے گا آپ کی لائف میں، اور یہ چینج آپ کو اور آپ کی لائف کو بدل کے رکھ دے گا، اور یہ بدلاؤ آپ کو اور آپ کی لائف کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گا۔ فی امان اللہ۔